Welcome to our new class going to. In this class we are going to learn about going to. Going to दरअसल टेंस है, यानी वर्ब का वो इस्तेमाल है जो हम फ्यूचर में करते हैं. किस में करते हैं? फ्यूचर में. फ्यूचर. दिस इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस दो तरह का होता है. एक वो फ्यूचर होता है जो डिसाइडेड होता है. डिसाइडेड यानी हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि काम किस ज़माने में हो रहा है. ये काम भी फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में मतलब ये कि जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद ये काम होने वाला है. वर्ब का इस्तेमाल वर्ब का वो इस्तेमाल जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जो काम होगा. हमने इसको ना तो डिसाइड किया हुआ है पहले से, ना हमने इसको पहले से प्री प्लानिंग हुई है, लेकिन फिर भी वो काम फ्यूचर का होता है. तो उसको हम फिर हम इसको पढ़ेंगे. आज का जो हमारा क्लास है वो है उस क्लास के हवाले से जो डिसाइडेड है, यानी गोइंग टू. इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है. यानी सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हम सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? इज या आर और या हम एम लगाते हैं, और फिर इसके बाद गोइंग टू लगाते हैं. गोइंग टू. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ऑब्जेक्ट. ठीक है. देखिए ना, यहाँ पर यानी शी इज गोइंग टू. शी इज गोइंग टू visit her mother tomorrow. She is going to visit her mother tomorrow. या tomorrow she is going to visit her mother, दोनों ठीक है. going to इसके सबसे पहले इसके सिचुएशंस को समझना है कि किन सिचुएशन में हम going to को इस्तेमाल करते हैं. we use going to when we say what we have already decided to do, what we have already decided to do, or what we intend to do in the future. या जो हमने डिसाइड किया हुआ है या हम इसका इरादा रखते हैं, हम इसका पक्का इरादा रखते हैं, तब हम कहते हैं कि गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं. यानी आगे मैं बोलूँगा कि पास अगर नोटबुक है तो इस जो मैंने इसकी जो ये लिखा हुआ है इसको नोट कर लो, ये बहुत ज़रूरी है. यानी हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं? हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम को मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है, मैंने इसका इरादा किया है, यानी मैंने फैसला किया है. डिसाइड मतलब मैंने फैसला किया है पहले से उस काम के बारे में कि काम होगा, ये मैं करूँगा, या वो करेगा, या वो करेगी, या वो करेंगे, जो भी है, लेकिन काम होगा. किसी काम के हवाले से है या वर्ब के हवाले से, वो काम होगा फ्यूचर में. मैंने डिसाइड किया हुआ है और मैंने फैसला किया हुआ है, मैंने इसका फैसला किया है, तब हम कहते हैं ये गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर देयर इज एक लड़का बोल रहा है देयर इज क्रिकेट मैच ऑन संडे, यानी इतवार को क्रिकेट का मैच है. दूसरा क्या कहते हैं, ये खुद क्या कहते हैं? आर यू गोइंग टू वॉच इट? अपने दोस्त से पूछे कि आर यू गोइंग टू वॉच इट, क्या आप इसे देखने जा रहे हो? कहते हैं नो आई एम नॉट रेडी, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडे. यानी संडे को उसने क्या डिसाइड किया हुआ है कि आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडे. बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर तुमने मैंने डिसाइड किया हुआ है कि कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा. टुमारो, या टुमारो को छोड़ दो, ऑन फ्राइडे I am going to meet my friends. ठीक है. यानी मैं फ्राइडे को कहाँ जा रहा हूँ? अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ. अब यहाँ आते हैं इसके. we prefer to use present perfect continuous. I am going to when we say that someone has arranged to do. यानी किसी ने किसी काम को अरेंज किया हुआ है पहले से. क्या किया है? किसी काम को अरेंज किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अरेंज टू मीट someone,
یا arrange to travel someone. مثال کے طور پر آپ کا ارادہ ہے کسی سے ملنے کا، کل ہے، پرسوں ہے، 1 سال بعد ہے، دوسرے سال بعد ہے، یعنی اور ارادہ آپ نے کیا ہے کسی جگہ کو دیکھنے کا یا کسی بندے کو دیکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کام تو فیوچر میں ہوگا، فیوچر کا تو یہ فیوچر ٹینس ہو گیا. یہاں پر ہم کیا یوز کریں گے؟ ہم گوئنگ ٹو کا استعمال کریں گے. کس چیز کا؟ گوئنگ ٹو کا استعمال ہم کریں گے. کس نے کچھ ارینج کیا ہوا، کس سے ملنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. شی از گوئنگ ٹو میٹ ہر پیرنٹس. شی از گوئنگ ٹو میٹ ہر پیرنٹس نیکسٹ ویک. کوئی ہے فیمیل جو اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے نیکسٹ ویک، تو کیا بولنا ہے؟ شی از گوئنگ ٹو میٹ ہر پیرنٹس نیکسٹ ویک. ارینج کیا ہوا ہے نا پہلے سے، تو اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا لگاتے ہیں؟ ہم گوئنگ ٹو لگاتے ہیں، یعنی شی از گوئنگ ٹو. اور اس کا ایک اور بھی استعمال بہت اہم بات ہے کہ ہم ہی یا شی اور ایٹ کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ از گوئنگ ٹو. اور آئی کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ آئی ایم گوئنگ ٹو. اور یو، وی اور دے کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ آر گوئنگ. یو آر گوئنگ ٹو، وی آر گوئنگ ٹو میٹ، دے آر گوئنگ ٹو میٹ. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے کیا ہے؟ وی یوز گوئنگ ٹو دس وے when we say what we think will happen. Usually there is something in the present situation that makes the speaker sure about what will happen. اس کا ایک اور بہت اہم استعمال کیا ہے پریزنٹ گوئنگ ٹو کا؟ گوئنگ ٹو کا ایک اہم استعمال کیا ہے کہ پریزنٹ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. کس چیز میں؟ پریزنٹ میں، حال میں ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کے بیس پر تم کیا کہتے ہو؟ جس کے بیس پر تم کہتے ہو کہ کچھ ہونے والا، something is happening. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر اٹس گوئنگ ٹو رین. مثال کے طور پر باہر بہت زیادہ کیا ہے؟ بادل ہے، بہت زیادہ آسمان پر بادل چھا گئے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی اس پریزنٹ میں کیا ہے؟ صرف بادل ہے، کلاؤڈز ہے. اونلی پریزنٹ میں کیا ہے؟ پریزنٹ میں کلاؤڈز ہے. کیا ہے؟ کلاؤڈز، یعنی صرف بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ اٹس گوئنگ ٹو رین. اٹ از گوئنگ ٹو رین. اٹس گوئنگ ٹو رین. یا فرض کر ایک ٹیبل ہے، اس طرح ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، میں اس طرح بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس ٹیبل کے اس کونے پر ایک گلاس پڑا ہوا ہے، لیکن یہ گلاس گرنے والا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ لک ایٹ دی گلاس، اٹس گوئنگ ٹو فال. یا ایک اس کے مختلف مطلب مثالیں ہو سکتی ہیں. اٹس گوئنگ ٹو فال مطلب جو کچھ پریزنٹ میں ہو رہا ہے اس کے بنیاد پر یا اس کے سے آپ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فیوچر میں ایسے ہونے والا ہے. تو اس صورت میں کیا بولنا ہے؟ اٹس گوئنگ کا ہم استعمال کرتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو رین، اٹس گوئنگ ٹو فال. یا کوئی ہے جو دوڑ رہے ہیں چھت کے اوپر سے، ایک بچہ ہے دوڑ رہے ہیں، کیا بول رہے ہو؟ ہی از رننگ ویری فاسٹ، ہی از گوئنگ ٹو فال. ہی از گوئنگ ٹو فال. present
کنٹینیوس اور گوئنگ ٹو کا جو استعمال ہے وہ دونوں کا بیسک سٹرکچر جو ہے نا، بیسک سینٹینس سٹرکچر تقریباً ایک ہے، بالکل سیم نہیں، تقریباً سیم ہے، لیکن پریزنٹ کنٹینیوس الگ ہے اور گوئنگ ٹو الگ ہے۔ جب ہم گوئنگ ٹو کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مراد کیا ہوگا؟ یہ فیوچر کا ہے۔ گوئنگ ٹو کیا ہے؟ فیوچر کا ایک ٹینس ہے۔ فیوچر کا ایک بہت اہم ٹینس ایک ہے کیا؟ پریزنٹ گوئنگ ٹو، اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ول ہے، ول۔ اب ہم جو کام فیوچر میں ہوگا، یعنی ورب کا جو استعمال فیوچر کے حوالے سے ہو، وہ دو قسم کے، ایک ہے گوئنگ ٹو، دوسرا کیا ہے؟ ول۔ گوئنگ ٹو کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب ہم کیا پڑھیں گے کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ گوئنگ ٹو ہم ڈیسائیڈڈ ہے، کیا ہے؟ ڈیسائیڈڈ کام ہے، سارے ڈیسائیڈ کام ہے، ارینجڈ کام ہے، کیا ہے؟ ارینج کچھ۔ اور ول کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بولنا ہے بس، ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن پھر وہ کام فیوچر میں ہوگا، لیکن ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا ہے، یعنی ناٹ ڈیسائیڈڈ۔ اس کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بولنے کے وقت ہی ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں، تو ہم کس چیز کا؟ اس کا ہم ول کا استعمال، یعنی یا دوسری ویڈیو میں اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ول کا استعمال کریں گے کہ ول کو ہم کس طرح استعمال کریں گے۔ تو اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے، جو کچھ میں نے لکھنا ہے، سب کچھ کو نوٹ کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کی ایکسرسائز یہ ہے کہ اس طرح کے سچویشنز ہو، اس طرح کے جو سچویشنز ہو نا اپنے گرد تقریباً 50 سینٹینسز بنا لو، ٹھیک ہے؟ 50 سینٹینسز ضرور بناؤ، تو اس سے بہت پریکٹس ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ we will meet in the next video with this topic will. Thank you so much.